عزت دکھانے کی خاطر پیدا فرمایا اور لامحدود بغیر شمار کے انگنت درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی پر کے جو ہاتھ اٹھائے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے. آپ اگر پتھر پہ توجہ کر دیں تو پتھر بھی کلمہ سنا دیتے. آپ کا دریا رحمت اگر جوش میں آ جائے تو اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کی نہریں روا کرتے. آپ اگر جوش میں آ جائیں تو جابر کے بڑے ہوئے بچے بھی زندہ ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہاتھ اٹھا دے تو گیا ہوا سورج بھی پلٹ آتا. اس ذات والا صفات درود و سلام ہو اور یہ پر نور اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے. میرا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مجھے حق بات کہنے ایک مرتبہ پھر اپنے ذکر کی اپنے حبیب کے ذکر کی محفل میں بیٹھنا نصیب ہے. یقیناً اس وقت بہت سارے لوگ اپنی اپنی دنیا کی مصروفیات میں مشغول ہوں گے جا بجا کوئی کسی کام میں کوئی کسی کام میں. یقین جانیے جو ان کاموں سے نکل کر دنیاوی مصروفیات اور مشغولات اور معاملات سے نکل کر اللہ اس کے رسول کی محفل میں آ جاتا ہے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے. گویا کہ وہ شاعر نے کہا تھا محبوب کی محفل میں محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ بڑا پرفتن دور ہے. ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے سیف سائڈ اختیار کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ہم طرح بھی ہم نے اس میں اپنا حصہ ملایا قبول منظور. چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے چند چیزیں ہمارے ذمے پر لازم ہوتی ہیں. سب سے پہلے جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے عقائد درست ہونے چاہیے. دوسری بات جب عقیدہ درست ہو گیا بندہ مسلمان ہو گیا پھر عبادات اور معاملات کو وہ اسلامی طریقوں سے اپنائے اس پر عمل کرے. تو انہیں معاملات میں سے ایک اخلاقیات بھی ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقائد، پھر عبادات، پھر معاملات. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اس کا کوئی شریک نہیں اور اگر کوئی اس کو شریک اس کے ساتھ شریک مان لے چاہے اس کی ذات میں چاہے اس کی صفات میں یا عبادات میں کسی ایک چیز میں بھی اگر اس کا شریک مان لیا گیا اللہ تعالیٰ سے آپ نہیں جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی ذات ہے ویسی کوئی دوسری ذات نہیں, جیسی اس کی صفات ہے ویسے کسی دوسرے کی صفات نہیں, جیسے اس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے علاوہ کسی کو عبادت جائز ہی نہیں. یہ تین چیزیں اگر اس کو میں نے بہت کنسائز کیا ہے, بہت شارٹ کیا ہے, بہت کم الفاظ کے اندر 3 لائنوں میں نے یہ کوشش کی کہ سوال نہ آتا تو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا. بتائیں ایک سرسری نظر ڈالیں کیا کوئی بھی مسلمان کسی بھی ولی کو کسی بھی نبی کو کسی بھی اللہ والے کو کیا اللہ کے برابر سمجھتا ہے؟ مخلوق ہے تو پھر شرک نہیں ہوا. تو مسلمانوں کی جو عقائد ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مسلمان گناہ کو بھی چاہے تو بخش دے گا سوائے شرک معاف نہیں ہے. پہلی چیز اللہ کی صفات یہ کی بات ہے. مثال کے طور پر مسلمانوں کا یہ عقیدہ
کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی اللہ سے سب کو جانتے ہیں، علم ہے نبی علیہ السلام جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ۔ اب کوئی یہاں پہ شبہ پیدا کرے، شک پیدا کرے کہ بھئی اللہ بھی تو عالم الغیب ہے تو رسول اللہ بھی عالم الغیب ہے، تو دونوں تو ایک ہی ہو گئے۔ اگر کوئی شک پیدا کرے کہ دونوں تو ایک ہی ہو گئے، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو ہم اس سے پوچھیں گے ایک سادہ آدمی مسلمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے نا، اور آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے اور ہم لوگ بھی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قدرت رکھتا ہے، ہم بھی قدرت رکھتے ہیں، چلنے کی، پھرنے کی، ایک دوسرے سے بات کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو بتاؤ پھر تو سبھی ایک جیسے ہو گئے؟ مان اللہ، فرق کہاں پر ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین خالق اینڈ مخلوق؟ کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ تو ہم یہ کہتے ہیں جواباً بالکل اللہ بھی جانتا ہے، رسول بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ جو جانتا ہے وہ اپنے علم سے جانتا ہے، اور نبی جو جانتے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے جانتا ہے۔ تو کہاں سے برابری کی؟ صفات الگ ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ بھی ملاحظہ فرماتا ہے، لیکن ہمارا دیکھنا اس کی عطا سے ہے، اور اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا، وہ اپنی طاقت سے دیکھتا ہے۔ تو یہی فرق ہے صفات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ قدرت اس کی اپنی ہے، اور ہم جو قدرت رکھتے ہیں وہ اس کی عطا سے رکھتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو قدرت نہ دے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہی بنیادی فرق اس بات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کا اپنا ہے، اور نبی کا علم وہ اللہ کا دیا ہوا۔ تو پھر برابری کہاں سے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ تو یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس کی اپنی ہیں، ذاتی ہیں، ہماری انکاری ہے۔ اس کی صفات لا محدود، ایک صفات ہے اس کی لا محدود، ہم دیکھتے ہیں ایک حد تک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو ملاحظہ کرتا ہے۔ تو برابری کیسے ہوئی؟ ہمارا دیکھنا ہماری زندگی تک ہے، مر جائیں گے ہمارا دیکھنا ختم ان آنکھوں سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی موت نہیں ہے۔ تو پھر برابری کیسے ہوئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ بہت ہی آسان کر کے میں کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھنا ہے۔ صفات اللہ بھی جانتا ہے، رسول بھی جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے کہ عطا سے جانتے ہیں۔ اور تیسری چیز اس آیت کے اندر کہ اللہ کے سوا مسلمان کسی کو عبادت کرتا ہی نہیں، نہ ذات میں شریک کرتے ہیں ہم، نہ صفات میں شریک کرتے ہیں، اور نہ ہی عبادات میں شریک کرتے ہیں۔ اچھا قبر میں بولیں کہ بھائی دیکھیں فلاں بندہ مزار میں جا کے سجدے کر رہا ہے، تو مسجد میں بھی اللہ کو سجدہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوا؟ یاد رکھیے گا بہت ہی سادہ سا جواب کہ ہندو بھی تم بھی خانہ کعبہ کی عبادت کر رہے ہو۔ ایک کامن سینس ہے، دیکھ کے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ خانہ کعبہ کی گرد مسلمان چکر لگا رہے ہیں، تو مزار پہ اگر آپ صرف دیکھ کے ہی رکوع لگا دیں گے کہ یہ بندہ کافر ہے، تو پھر تو سارے حال ہی گئے، پتھر کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ہندو ملک کو چکتا ہے، تم لوگ حجر اسود کو چکتے ہو، تم نے اور ہندو میں کیا فرق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو صرف دیکھ کر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو جواب کیا دیتے ہیں ہم مسلمان کہ مسلمان جب خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہا ہے وہ پتھر کی عبادت نہیں کر رہا، وہ عبادت اللہ کی کر رہا ہے، اس کے حکم کی وجہ سے وہ اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مسلمان جو مسجد میں سجدہ کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے کرتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان جا کر کہیں پہ سجدہ کرتا ہے وہ اس کو خدا نہیں سمجھتا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جا کے سجدے کریں، سجدہ کرنا حرام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت میں تعلیمی سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میری امت میں اللہ تبارک